بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بڑے بڑے علماء لمبی لمبی داڑھیوں والے گنگے شیطان بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا کہ ایک خاتون لیکچر دے رہی ہیں اور مفتی منیب جیسے عالم دین نیچے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور وہ ان کو سمجھا رہی ہیں، دین کی باتیں سمجھا رہی ہیں بی بی، اور اس انداز سے بڑے بڑی جماعتیں، بڑے بڑے جن کے علماء تھے ان کو سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو یہ روڈوں کے اوپر نکل آنا، روڈیں بند کرنا اور پھر لبیک کے نعرے لگانا، یہ تو دین کی بنیاد کے خلاف ہے۔ اور پھر انہوں نے مثال بھی دی کہ دیکھو سارے علماء جانتے ہیں کہ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے اور کتنا سرور آتا ہے، دل کو کتنا سکون ملتا ہے، دل کو ٹچ کرتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ مالک ہم حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی پکار لگایا کرتے تھے، لیکن آخر میں یہ کہتے تھے مگر وہ جس کو تو نے خود شریک بنا لیا، حالانکہ اس کا بھی تو مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں روکتے تھے کہ دیکھو رک جاؤ، اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، یہاں اس سے آگے نہ بڑھا کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹی سی چڑیا ہے ہدہد، وہ بھی آ کے سلیمان علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں کہ آپ غیب نہیں جانتے ہیں، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، ایک ایسی قوم کے پاس سے ہو کے آیا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے وہ سورج کو سجدے کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ایک چڑیا ہے وہ بھی جانتی ہے، چھوٹی سی ہدہد، کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے اور انسانوں نے کبھی کسی اور کو سجدہ نہیں کیا ہے، اور اگر کسی اور کو سجدہ کریں تو ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ باقی انبیاء تو ہمیشہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو ایک ہدہد کو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ابن کثیر کو سمجھ نہیں آئی ہے، طارق جمیل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، طاہر القادری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، علی انجینئر کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مثلا محمد حنیف کی سمجھ میں، منور سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، پورے خاندان کے اوپر انہوں نے عیب لگایا، الزام لگایا اور قرآن کو پیچھے کر دیا۔ وہ سجدہ شکر تھا جو اللہ تعالیٰ کو کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء جب بھی ان کے سامنے کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی آتی ہے، تو وہ گڑ گڑاتے ہوئے اپنے مالک اور خالق کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب کبھی کوئی خوشی کی خبر یا بڑی معاملات آتا تھا فوراً اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق بھی اسی انداز سے۔ تو اللہ کے بندو، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے، کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جو عورت کو اپنا حکمران بنا لے۔ اور یہی بات وہ ہدہد نے بتائی آ کہ سلیمان علیہ السلام کو کہ نہ مرد ایسے کہ ایک عورت کو انہوں نے اپنا حکمران بنایا ہوا ہے اور کوئی مرد یعنی ان کو نہیں ملا ہے۔ یہ نظام مملکت چلانا، حکومت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر رکھا ہے۔ باقی خواتین کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جو بات اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، جب اس کو تم نہیں مانو گے۔ آج سارے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کسی کا زبان سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جمہوریت کا سارا نظام ہے، یہ مشرکانہ نظام ہے، تم کہاں سے خیر لاؤ گے، کس طرح تم دنیا کے اندر بھی عزت کس طرح پا سکتے ہو جب اللہ کے ساتھ تم نے بگاڑی ہوئی ہے۔ تمہارا پورا نظام سود کے اوپر ہے، اور سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے بعد تم کس طرح جیتو گے؟ ان کی اسمبلیوں کے اندر اس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں، لوگوں نے احساس دلایا ہے یہ، اور بات کہ وہ خود بھی اسی جمہوریت سسٹم کے اندر بند ہیں، شیطانی سسٹم کے اندر کہتے رہے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک جہل کی اور ایک چیف جسٹس کی ووٹ ایک برابر ہے، ایک رائے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، وہ تمہاری مت کس طرح ماری گئی ہے۔ اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ،
اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر تم یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول مدد کہتے ہو، یا غوث مدد کہتے ہو، قبروں کے پجاری ہو، قبروں کو چاٹتے ہو، مزار بناتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، پیری مریدی کرتے ہو، تعویذ باندھتے ہو، امام زامن باندھتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ کہاں گیا تمہارا لا الہ الا اللہ؟ تو اللہ کے بندو، جب تک یہ بات نہیں سمجھو گے، اب تو کوئی نبی بھی اس انداز سے نہیں آنے والا ہے، کوئی شریعت نہیں آنے والی۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری کتاب قرآن، اس کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ کتنی سادہ بات ہے۔ اور ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں، ہر بیان کو شروع کرتے تھے، ہر انٹرویو کو شروع کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پوری قوم کو کہتے تھے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا رہا ہوں، اور پھر گن شکر جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور قبروں کے پجاری اور یہ مشرکانہ سسٹم کو تقویت دینے والے اللہ کے بندوں آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ کوئی ان کا نہ مزار کام آ رہا ہے، نہ کوئی بابا کام آ رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب دوسروں کی باری آتی ہے ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، ایک کو طاقت اللہ دیتا ہے، دوسروں کو پیستا ہے۔ یہ تو سورہ الانعام کے اندر اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ چاہے یہ سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے یہ مذہبی فرقے ہوں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، تو بتاؤ اللہ کے بندوں، انبیاء یہ سکھانے آئے تھے؟ تمام انبیاء تو مسلم تھے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے بتایا کہ مسلمانوں، انبیاء کے ماننے والے جو پہلے تھے وہ بھی مسلم تھے، ان کا نام میں نے مسلم رکھا تھا، اور آخری نبی کے ماننے والوں تمہارا بھی نام مسلم ہے۔ انہوں نے فرقوں کے اندر بانٹنے کے بعد اپنی پہچان کے لیے اندازہ لگائی، اچھا کیا انہوں نے اپنے اپنے علیحدہ نام رکھے۔ جب یہ مسلم نہیں رہے ہیں تو پھر یہ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا۔ تو جب تک یہ شرک کی گولیاں، اور یہ پہچان گئے ہیں، یقین کیجئے اتنے بڑے یہ سیاستدان ہیں کہ یہ پوری طرح پہچان گئے ہیں کہ یہ قوم ہے، یہ مشرک قوم ہے، یہ شرک کے علاوہ خوش نہیں ہوتی ہے۔ اور بلکہ نواز شریف صاحب نے تو ایک دفعہ بالکل کہہ بھی دیا تھا، حرم کے اندر جب جسٹس سعید الزمان صدیقی نے ان سے پوچھا، یہ جسٹس صاحب نے خود مجھے یہ بات بتائی ہے، یقین آمنے سامنے بیٹھ کے، کہتے ہیں میں نے نواز شریف کو کہا یہ کیوں کمپلیکس بناتے ہو، تم نہیں سمجھتے یہ شرک ہے؟ تو کہتے ہیں سر یہ عوام اس کے بغیر خوش نہیں ہوتی ہے۔ تو پہچان گئے ہیں، پوری طرح پہچان گئے ہیں کہ یہ مشرک قوم ہے، یہ شرک سے خوش ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ عمران خان صاحب نے یہاں پٹا بندوایا، میں نے دیکھا ہے، یا علی مدد کا، اور کیونکہ عوام اس سے خوش ہوتی ہے، ووٹ اس سے ملتا ہے۔ باقی ہمیشہ کی آخرت ان کی چلی جائے، ہمیشہ کی آگ کے اندر یہ چلے جائیں، پوری قوم کو ساتھ لے کے چلے جائیں، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اصلی مسئلہ ہے۔ دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، تمہاری قوت کے اندر اور اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ، تمہاری میزائلوں کے اندر، تمہارے فوجی دستوں، کمانڈو دستوں کے اندر اللہ تعالیٰ، تمہارے ایئر کرافٹ اور تمہاری پوری فوجی قوت کے اندر اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ تم ایمان کی طرف آؤ۔ دیکھو شرک کے ساتھ تم اس قدر دشمن کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو جب ایمان کی طرف آؤ گے، اللہ تمہاری ساتھ جب ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد تمہاری کوئی طاقت، کوئی دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ پوری دنیا کی قیادت کا ایک موقع تمہیں ملا ہے پاکستانیوں، اس کو کیش کراؤ، اور ایمان کے ساتھ یاد رکھیے، توحید کے ساتھ، شرک کے ساتھ اگر آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے چند سالوں کے لیے تمہیں مہلت دے، لیکن جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا، وہ مفتی ہے، مفتی اعظم ہے، صدر ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، جو بھی ہے، بڑے سے بڑا دولت مند ہے، اگر وہ ایمان کی اس بات کو نہیں مانتا ہے، توحید کی اس بات کو نہیں مانتا ہے، رد شرک نہیں کرتا ہے، اس دعوت کو لے کر نہیں اٹھتا ہے، اس دعوت کا ساتھ نہیں دیتا ہے، کھل کر میدان میں نہیں آتا ہے، کوئی طاقت تمہیں پھر بچانے والی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے۔ اس کے شکنجے میں تم آؤ گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک یہ بات جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر ہے، مالک دلوں کے اندر اتار دے، اور مالک ایمان خالص کی شمع یہاں جو جلی ہے ہمارے ملک سے، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔